قابلیت خود میں ہو تو دنیا قدر کرتی ہے، کسی کے دائیں بائیں کھڑے ہونے سے کردار اونچے نہیں ہوتے، چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ ترازو میں ایک طرف والدین کے احسانات رکھ دیے جائیں تو دنیا کا کوئی اثاثہ ایسا نہیں جو پلڑے کو دوسری طرف جھکا سکے۔ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ ایک عمارت ہے اور افراد اس کی اینٹیں۔ عمارت کی تعمیر ہمیشہ نیچے سے شروع کی جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرے کی اصلاح تبھی ممکن ہے جب ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا۔ اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ سفر لمبا ہوگا، تم خوبصورت یا سمجھدار دونوں مت چننا۔ سمجھدار چننے کی غلطی تو کبھی مت کرنا ورنہ تم ہر موقع پر غلط ثابت کر دی جاؤ گی۔ دعا کرو کہ نصیب کسی صاحب ظرف سے جا جڑے، کیونکہ سفر لمبا ہے اور درگزر کیے بنا گزرنے والا نہیں۔ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سنبھالنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی، خود کے سوا سب دوسرے ہوتے ہیں، اور یہ بات انسان جتنی جلدی جان لے گا اتنا لوگوں سے کم مایوس ہوتا جائے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، ظلم نہ کریں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں اور فرعون نہ بنیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ حال کی بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی اعمال کو اس طرح باطل کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو زندگی پرسکون گزاری جا سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی؟ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو تو بیان کرو، اور اگر کسی کی کمی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ پاؤں کی ذرا سی پھسلن کا الزام اسی چپل پر لگا جس نے مہینوں تک جھلستی زمین اور کانٹوں سے بچایا۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔
اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا ہے، عین ممکن ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو ڈالتا ہے دل میں خیال، بنا مقصد کے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ مناؤ اسے، ابھی بھی نصیب میں کن کی امید کہیں باقی ہے۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود اس کو بتاؤ، بس اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں ہے تمہارا دل نا امید؟ اسے بتاؤ کن تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ جو ٹوٹے تمہارا صبر پھر بھی، تو اسے بتاؤ کہ اب اللہ کی مدد تو بس قریب ہی ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو زائد جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ اللہ دوست ہوتا ہے، جب تم تھک جاؤ تو اس کے سامنے بیٹھ جایا کرو، وہ سن لیتا ہے بہت دھیان سے، بہت پیار سے، وہ بچا لیتا ہے ٹوٹنے سے، وہ رحیم ہے، رحم اس کی صفت ہے۔ خود سے پیش آنے کا سلیقہ، اپنی تھکن کو مان لینا بھی ایک ادب ہے۔ ہر وقت مضبوط بننا ضروری نہیں۔ خود سے بدتمیزی ہرگز نہ کریں۔ عورت کا سب سے بڑا دشمن اس کی خود سے نفرت ہوتی ہے۔ ہر دن کے آخر میں اپنے آپ کو معاف کریں، کیونکہ شفا خود سے شروع ہوتی ہے۔ آغاز کریں اپنے نام سے نہیں، اپنی پہچان سے۔ ہر جگہ خود کو وقار کے ساتھ متعارف کروائیں۔ اپنی آواز آہستہ رکھیں مگر موقف مضبوط رکھیں۔ نرمی کمزوری نہیں، تربیت ہوتی ہے۔ اپنے دل کے راز ہر ایک کو نہ بتائیں، خاموشی عورت کی عزت ہوتی ہے۔